سابق وزیر اعظم عمران خان کی اڈیالہ جیل میں 10 فروری کو کی گئی وکلا اور میڈیا سے گفتگو۔ 8 فروری کو ملک بھر بشمول پنجاب، سندھ اور سوابی میں ہونے والے احتجاجی مظاہرے پر عوام کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ اس ننگی فسطائیت کے دور میں بھی عوام ہر مرتبہ میری کال پر خوف کے بت توڑ کر نکلتی ہے، جس سے ثابت ہوتا ہے کہ یہ قوم اب ہر حال میں حقیقی آزادی کی منتظر ہے۔ اردلی حکومت اندر سے ڈری ہوئی ہے۔ ملک بھر میں چھاپے مارے گئے اور لوگوں کو تشدد کا نشانہ بنایا گیا۔ کرکٹ کا بہانہ بنا کر ہمیں مینار پاکستان جلسے کی اجازت نہیں دی گئی۔ اس سے صاف ظاہر ہے کہ یہ کھوکھلی حکومت اندر سے کس قدر بکھلاہٹ کا شکار ہے۔ میں نے آرمی چیف کے نام خط ملک کی بہتری کے لیے نیک نیتی سے لکھا تھا۔ یہ میرا ملک ہے اور مجھے اس کی فکر ہے۔ میں DGISPR کو کہنا چاہتا ہوں کہ فوج کی ساکھ مکمل طور پر تباہ ہو رہی ہے۔ آپ کہتے تو یہ ہیں کہ ہم سیاست میں مداخلت نہیں کرتے، مگر بچہ بچہ واقف ہے کہ ملک کا نظام آرمی چیف ہی چلا رہا ہے۔ ملک پر محسن نقوی جیسے ٹاؤٹس مسلط کر دیے گئے ہیں، جس نے کبھی کونسلر کا انتخاب نہیں لڑا، مگر اب وہ کرکٹ سے لے کر خارجی اور داخلی معاملات تک ہر چیز کا کرتا دھرتا ہے۔ ملک میں ہر جانب جبر و فسطائیت کا بازار گرم ہے۔ 26ویں آئینی ترمیم کے ذریعے سپریم کورٹ کی خود مختاری کا جنازہ نکال دیا گیا۔ قاضی فائز عیسیٰ تاریخ کے جانبدار اور بے شرم ترین چیف جسٹس تھے، جن کا کردار جسٹس منیر سے بھی زیادہ گھناؤنا تھا۔ ان کے دور میں جمہوریت پر شب خون مارا گیا، انسانی حقوق بری طرح پامال ہوئے، مگر انہوں نے بجائے کوئی ایکشن لینے کے ہر غیر قانونی اقدام کی سہولت کاری کی۔ ملک میں قانون کی حکمرانی اور انسانی حقوق دونوں بری طرح پامال ہیں۔ انتخابات کے نام پر ڈھونگ رچا کر عوام سے ان کا مینڈیٹ چھینا گیا۔ چیف الیکشن کمشنر اور قاضی فائز عیسیٰ اس سب میں اسٹیبلشمنٹ کے سہولت کار بنے رہے۔ ان دونوں چہروں نے اپنے عہدوں اور عوام سے غداری کی۔ اس سب کے نتیجے میں جعلی MNAs، جعلی پارلیمان، جعلی وزیر اعظم اور جعلی صدر کا وجود عمل میں آیا ہے۔ قاضی فائز عیسیٰ کا کام اب آئینی بینچ سے لیا جا رہا ہے۔ ملک کو بنانا ریپبلک بنا دیا گیا ہے۔ ججز کا یہ فرض ہوتا ہے کہ 2 طرفہ موقف سنا جائے، مگر یہاں ایک ہی طرف کا موقف سن کر فیصلے سنا دیے جاتے ہیں۔ جسٹس یحییٰ آفریدی کو خصوصی پیغام دینا چاہتا ہوں کہ جو ملک میں انسانی حقوق اور قانون کا حال ہے، آپ کو اس کے خلاف کھڑے ہو کر تاریخ میں سرخرو ہونا چاہیے اور قاضی جیسا شرمناک کردار ادا نہیں کرنا چاہیے۔ پیکا کے کالے قانون کے ذریعے میڈیا اور سوشل میڈیا کا گلا گھونٹ دیا گیا ہے۔ انٹرنیٹ کا جو حال کیا گیا وہ سب کے سامنے ہے۔ معیشت کو $1.7 بلین کا نقصان اٹھانا پڑا۔ ملک میں برین ڈرین تیزی سے جاری ہے۔ 17 لاکھ افراد بیرون ملک منتقل ہو چکے ہیں۔ معاشی تباہی اور بے روزگاری سے پوری قوم پریشان ہے۔ ہم نے 9 مئی اور 26 نومبر پر کمیشن کا مطالبہ اسی لیے کیا تھا کیونکہ ہمیں معلوم تھا کہ مذاکرات صرف ایک ڈرامہ ہے۔ 8 فروری پر کمیشن بنانا تو ان کے بس کی بات ہی نہیں تھی۔ اگر ان کی نیت صاف ہوتی تو 9 مئی اور 26 نومبر پر کمیشن بنا کر دودھ کا دودھ پانی کا پانی کرتے، کیونکہ یہ انسانی حقوق سے متعلق معاملات تھے اور فوری طور پر ان پر ایکشن لیا جا سکتا تھا، مگر ایسا نہیں کیا گیا۔ 26 نومبر کو اسٹیبلشمنٹ نے گولیاں چلوا کر نہتی عوام کا قتل کیا۔ ملک کے سب سے بڑے منی لانڈرر کو قوم پر مسلط کر دیا گیا ہے۔ 30 سال سے خفیہ ایجنسیاں ہمیں بتا رہی تھیں کہ ملک کو ان 2 خاندانوں نے کس طرح لوٹا۔ سرے محل اور مے فیئر فلیٹس کی فائلیں انہوں نے ہمیں خود دکھائیں۔ نیب نے 1100 ارب ریکور کرنے تھے۔ ہمارے دور میں 480 ارب ریکور کیے گئے کیونکہ ہم احتساب کو لے کر سنجیدہ تھے، جبکہ پچھلے 17 سال میں صرف 80 سے 90 ارب ہی اکٹھے ہو سکے۔ نیب ترامیم کر کے ان 2 خاندانوں کے تمام مقدمات بند کر دیے گئے۔ مقصود چپڑاسی، مے فیئر، 1 ہائیڈ پارک میں رشوت، اومنی گروپ سمیت تمام مقدمات بند کر دیے گئے۔ ہمیں خود ہی بتایا گیا کہ یہ لوگ کرپٹ ہیں اور اب دھاندلی کے ذریعے ان کو ہم پر مسلط کر دیا گیا، صرف اس لیے کیونکہ بوٹ پالشی ان کی مہارت ہے۔ پاکستان کی عوام جن چہروں کو مسترد کر چکی ہے، ان کو حکومت دے کر فوج نے اپنی ساکھ تباہ کر لی ہے اور عوام میں نفرت پیدا کی ہے۔ اس جعلی نظام کی بقا صرف تحریک انصاف کو کچلنے اور ہمارے لوگوں کو جیلوں میں رکھنے میں ہے۔
تاکہ اردلی حکومت قائم رہے اور انتخابی فراڈ سامنے نہ آئے۔ آپ کوئی بھی سروے کروا کر دیکھ لیں، آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ عوام اور فوج کے درمیان خلیج کس قدر بڑھ چکی ہے۔ جہاں جمہوریت ہوتی ہے، ترقی وہیں ہوتی ہے۔ مشرقی اور مغربی جرمنی کی مثال سب کے سامنے ہے۔ مشرقی جرمنی میں آمریت اور مغربی جرمنی میں جمہوریت تھی۔ 50 سال کے بعد سب نے دیکھا کہ مغربی جرمنی جمہوریت کی بنیاد پر کتنی ترقی کر گیا۔ سوویت یونین کی مثال بھی سب کے سامنے ہے، جو 1970 کی دہائی میں تیزی سے ترقی کر رہا تھا، مگر 15-20 سال کے اندر اندر وہاں آمرانہ رویوں اور ویگو ڈالوں کی طرز پر اغوا جیسی پالیسیوں کی وجہ سے وہی حالات بن گئے جو ہمارے ہیں، اور امریکہ سوویت یونین سے بہت آگے نکل گیا۔